اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و من والہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جہاں دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے اور تمام جہانوں کے تمام طبقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، وہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی رحمت، آپ کی شفقت جہاں ایمان والوں پر ہے، جہاں آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ رؤوف علی المؤمنین، کہ آپ مومنوں پر، ایمان والوں پر شفقت کرنے والے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابت یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام عالموں کے لیے، عالموں میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، ہر طبقے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس شفقت، رافت، الفت کے بے شمار واقعات احادیث مبارکہ میں اور سیرت کی کتابوں میں پڑھنے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے بھی بارہا اس کو سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی سفر پر روانہ تھے۔ کچھ دور مسافت طے کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ آرام کریں گے۔ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پھیل گئے، الگ الگ درختوں کے نیچے صحابہ اکرام آرام کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے۔ کچھ دیر گزری، اچانک ایک بندہ آ دھمکا۔ اس کو یہ محسوس ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور اس نے تلوار سونتی، اور اس سے پہلے کہ وہ حملہ کر پاتا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نے بیدار دیکھا، اس نے یہ پوچھا، بتا محمد، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت اطمینان، متانت کے ساتھ اور دلی ایمانی یقینی کیفیت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اللہ۔ جب یہ جملہ اس بندے کے کانوں میں پڑھا کہ اللہ مجھے بچائیں گے، اس پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ کانپنے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی، اس کے ہاتھ سے گری ہوئی وہ تلوار اٹھائی، اور اس سے معلوم کیا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گیا، اسے لگا کہ اب میں تو گیا، میں حملہ کرنا چاہ رہا تھا، تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اب یہ تلوار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے، اب میرا کیا بنے گا؟ وہ کہنے لگا، آپ رؤوف ہیں، کریم ہیں، لوگوں پر آپ مہربانی فرماتے ہیں، نرمی کا برتاؤ فرماتے ہیں، مجھے آپ کے سوا کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نے تجھے معاف کر دیا، اسے چھوڑ دیا۔ آپ کی اس شفقتانہ رویے کو دیکھ کر وہ بندہ ایمان قبول کر رہا ہے، وہ مسلمان ہو گیا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلم، آپ کے پیشنس، بردباری، جہاں ایمان والوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہر طبقے کے ساتھ تھی، وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلم،
آپ کی بردباری غیر مسلموں کے ساتھ بھی تھی۔ ایسا ہی ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ ان سے حضرت زید بن ثنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم تھے، حبر تھے، بہت مالدار تھے، اپنا واقعہ اسلام قبول کرنے کا بتاتے ہیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لم یبق من علامات النبوۃ شیء الا وقد عرفته فی وجہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین نظرت الیہ الا اثنتین لم اخبرها منہ یسبق حلمہ غضبہ۔ حضرت زید بن ثنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر تورات میں لکھی نبوت کی ساری علامتوں کو جان لیا۔ جو علامتیں تورات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابت لکھی ہوئی تھی وہ تمام آپ کے چہرے سے معلوم ہو گئی، لیکن دو علامتوں کو میں جان نہیں پایا۔ پہلی علامت کہ آپ کا حلم، آپ کا پیشنس، آپ کی بردباری، تحمل آپ کے غصے سے زیادہ ہے۔ آپ غصہ ہوں گے تو اس سے زیادہ آپ کا حلم ہوگا۔ اور دوسری علامت کہ سامنے والا بندہ جتنا زیادہ جہالت کا آپ کے ساتھ برتاؤ کرے گا، جتنا زیادہ آپ کے ساتھ مس بہیو کرے گا، اتنا زیادہ آپ کا حلم بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ دوسری علامت تھی۔ یہ دو علامتوں کی مجھے تلاش تھی، میں چاہتا تھا کہ ان علامتوں کو میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں دیکھوں، اور اسی تلاش میں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے رہتا تھا، اس تلاش میں رہتا تھا کہ یہ علامتیں مجھے معلوم کرنے کا موقع ملے۔ فَكُنْتُ أَتَلَطَّفُ لَهُ لِأَنْ أُخَالِطَهُ، میں ہمیشہ آپ کے پیچھے ہی رہتا کہ میں اس کو تلاش کر سکوں۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوما من الایام من الحجرات ومعه علی بن ابی طالب۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرات سے اطراف مدینہ کی طرف نکلے اور آپ کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فاتاہ رجل علی راحلتہ کالبدوی، ایک بدوی صحابی سواری پر سوار آپ کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان قریۃ بنی فلان قد اسلموا، فلاں قبیلے کے کچھ لوگوں نے ایمان اور اسلام کو قبول کیا ہے، وہ بہت زیادہ تنگ دست ہیں، بہت زیادہ تنگی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کچھ سامان یا کوئی چیز میرے پاس دے دیں تو میں ان کو پہنچا دوں گا تاکہ ان کی کچھ زندگی گزارنے میں سہولت ہو جائے، گزر بسر میں کچھ ان کو سہولت مل جائے۔ کچھ ہو آپ کے پاس تو آپ مجھے دے دیجئے، میں ان کو پہنچا دوں گا۔ فَإِنْ رَأَيْتَ أَن تَرْسَلَ إِلَيْهِمْ بِشَيْءٍ تُعِينُهُمْ، اگر آپ مجھے کچھ دے دو تو میں پہنچا دوں گا۔ فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٍ، اب آپ اطراف مدینہ میں تھے، آپ کے پاس اس وقت کچھ تھا نہیں کہ جس کو آپ دے کر اس جوان کو لوٹاتے، کیا وہ قبیلے والوں کے پاس جاؤ اور ان کو یہ چیز دے دو، کچھ تھی نہیں آپ کے پاس چیز۔ زید بن ثنا کہنے لگے، مجھے یہ بہت زیادہ سنہری موقع لگا کہ یہ بہترین موقع ہے۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک صحابی نہیں بنے تھے، قال زید کہنے لگے، فدنوت منہ فقلت یا محمد، میں آپ کے قریب ہوا اور میں نے کہا ہے محمد، ان رأیت ان تبیعنی تمرا معلوما من حائط بنی فلان الی اجل کذا و کذا، اگر آپ میرے ساتھ ڈیل کریں کہ اتنی کھجوریں اتنی مدت کے لیے آپ مجھے بیچ دیں گے تو میں آپ کو ایک رقم دوں گا، فلاں بغیچے کی اتنی کلو کھجوریں آپ مجھے اتنی رقم کے بدلے بیچ دیں، میں پیشگی رقم آپ کو دے دیتا ہوں، ایڈوانس پیمنٹ میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یا اخا ہود ولا اسمی حائط بنی فلاں ولکن ابیعک تمرا معلوما الی اجل کذا و کذا،
وہ جو مخصوص باغیچے کی آپ نے قید لگائی ہے وہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن متعینہ مقدار کھجور کی اگر آپ تیار ہو رہے ہیں تو میں آپ کے ہاتھ اس کو بیچ دوں گا، اور ایک مدت میں جو ہماری طے شدہ مدت ہوگی اس مدت میں وہ کھجور میں آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے رقم دے دو، پیشگی رقم۔ تو یہ زید کہنے لگے نام ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ڈیل ہو گئی ہمارے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیچ۔ فباینی وعطیتہ 80 دینارا فاتاہ رجل، یہ ڈیل ہو گئی، میں نے 80 دینار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیے کہ اتنی مدت میں آپ مجھے اتنی کھجوریں دیں گے، اور 80 وہ دینار آپ نے لے کر اس نوجوان کو دے دیا، وہ چلا گیا۔ فلما کان قیل محل العجل فی یومین او ثلاث، ابھی وہ مدت آنے میں 2-3 دن باقی تھے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار ومعه ابو بکر وعمر وعثمان فی نفر من اصحابہ، 2-3 دن ابھی باقی ہیں۔ حضرت زید کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے ایک جگہ پر آئے، تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور صحابہ اکرام کا ایک بہت بڑا مجمع تھا۔ فلما صلی علی الجنازۃ اتیتہ اخذت بمجامع قمیصہ وردائہ ونظرت الیہ بوجہ غلیظ۔ دیکھیے آپ منظر کو ذہن میں رکھیے، ابھی وہ مدت آنے میں 2-3 دن باقی ہے کہ جس مدت کے آنے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مقدار کھجور زید بن ثنا کو دینی ہے، وہ ابھی باقی ہے مدت آنے میں۔ 2-3 دن پہلے حضرت زید کہہ رہے ہیں کہ میں پہنچا اور آپ نماز جنازہ پڑھا چکے، فارغ ہوئے، اور پورا مجمع ہے، مجمع میں حضرت عثمان بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین بھی ہے، اور بہت سارے صحابہ اکرام کا مجمع ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قمیص اور ازار بند کا بیچ کا جو حصہ ہے اس کو اپنے ہاتھ سے بہت سختی سے پکڑا، اور بہت زیادہ زہریلی نگاہوں سے میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نگاہ دوڑائی، دیکھا آپ کو، اور میں نے کہا کہ آپ میری جو حق کی کھجوریں ہیں وہ مجھے دے کیوں نہیں دیتے؟ الا تقضینی یا محمد بحقی فواللہ ما علمتکم یا بنی عبد المطلب الا نسی القضاء مطلا۔ دیکھو قمیص پکڑا ہے، کھینچا ہے اپنی طرف، اور زہریلی نگاہوں سے دیکھ کر کہا کہ میرا حق، میرے کھجوریں تم دے کیوں نہیں دیتے؟ اور اے عبد المطلب کے خاندان والوں، میں نے تم سے زیادہ وعدے کی بے وفائی کرنے والے اور وعدے کو بھول جانے والے لوگ نہیں دیکھے۔ آباء و اجداد کا تانا دینا عربوں میں بہت برا مانا جاتا تھا، اور صحابہ اکرام کا مجمع ہے جس میں حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، بہت سارے صحابہ اکرام ہیں، اور ان کے بیچ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ قمیص کو کھینچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا حق ادا نہیں کرتے، اور عبد المطلب کی اولاد والوں، میں نے تم سے زیادہ بے وفائی کرنے والا نہیں دیکھا۔ جب یہ جملے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑھے، اور زید کہہ رہے ہیں فنظرت الی عمر، میں نے عمر کی طرف دیکھا، وعیناہ تذودان فی وجہی، ان کی آنکھیں میری طرف گڑی جا رہی تھی، اتنے زیادہ غضبناک انداز میں وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ثم قال، اور انہوں نے مجھ سے کہا ایدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اتقولی رسول اللہ ما اسمع، کیا تم نے وہ کہا ہے جو میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں؟ فوالذی بعثہ بالحق، قسم اس ذات پاک کی جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے، لولا ما احاذر فوتہ لنزعت سیفی راسک،
اگر تیرے حق کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا. ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ينظر الى عمر فی تکونی و تبسم. پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ بہت سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، کول مائنڈ ہو کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ رہے تھے. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عمر، اے عمر، انا وهو الى غیر هذا منك احوج. تمہارے دوسرے رویے کے ہم زیادہ مستحق تھے، میں اور یہ. ان تأمره بحسن الاقتضاء وتأمرنی بحسن القضاء. تم اس کو کہتے، ریکویسٹ کرتے کہ جب کسی سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو مہذب انداز میں لینی ہوتی ہے. آپ تہذیب کو مطمع نظر رکھتے، شائستگی کے ساتھ اور نرم طبیعت کے ساتھ اپنی اس بات کو آپ رکھ سکتے تھے. اور تم مجھ سے کہتے کہ جب کسی کا کوئی معاملہ دینا ہو، کوئی چیز کسی کو دینی ہو تو وقت سے پہلے دے دینی چاہیے. تم مجھ سے یہ کہتے. اذهب یا عمر، اب جاؤ اے عمر، فقضی حقہ، ان کو ان کی کھجوریں لوٹا دو. وزدہ 20 ساعًا مکان ما رعوتہ، اور 20 سا یعنی 20 کلو کے بقدر کھجوریں ان کو زیادہ دے دو، اس مذبحت کی وجہ سے، ان جملوں کی وجہ سے جو تم نے ان سے کہے ہیں. فقال زید کہنے لگے، ذهب بی عمر قضائی، کہ عمر مجھ کو لے کر چلے اور انہوں نے میرا جو حق تھا، میری جو کھجوریں تھی وہ مجھے دے دی. وزادنی، اور جو 20 سا کھجور زیادہ دینے کے لیے کہا تھا وہ بھی مجھے دے دی. اتنا بڑا معاملہ اور اتنے لوگوں کے ساتھ ہوا یہ معاملہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے خود اس کو کیا، میں بہت متاثر ہو گیا. زید بن ثنا کہنے لگے، فاسلمت، میں نے اسلام قبول کر لیا، میں نے اسلام قبول کر لیا. یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ غیروں کے ساتھ، کہ کتنا زیادہ پیشنس کے ساتھ، تحمل کے ساتھ آپ پیش آ رہے ہیں. اسی کو کہہ رہا ہے شاعر، محبت میں ہے وہ قوت کہ بنے سنگ بھی موم، حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کر دیں. یہ اخلاق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس کو دیکھ کر ایمان میں آنے کے راستے کھلتے تھے، لوگوں کو سوچنے کا موقع ملتا تھا کہ یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ مسلمانوں کے اخلاق ہیں. آج دوسروں کے ساتھ کیا ہم حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ سکتے؟ ہم اپنوں کے ساتھ ہی مس بیہیو کرتے ہوتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہوتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہوتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہوتے ہیں. تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی جملہ اعلیٰ ترین اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین عمل کی راہیں ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، آپ کی تعلیمات کو دنیا جہان میں اسی لیے پھیلایا گیا کہ وہ اپنائے جائیں، اس کے ساتھ اپنی زندگی کو سجایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح اسلام، صحیح تعلیمات برادران وطن تک صحیح میسج کے ساتھ پہنچانے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ